بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کورس کوڈ 837 ایجوکیشنل ریسرچ کا لیکچر نمبر 3 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے تحقیق اور تعلیمی تحقیق۔ یعنی تحقیق کیا ہے اور تعلیمی تحقیق کیا ہوتی ہے۔ یہ اس ایک لیکچر میں ہم دو ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، ایک تحقیق کیا ہے اور دوسرا تعلیمی تحقیق۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تحقیق کیا ہے۔ عربی زبان کا لفظ تحقیق آگ سے نکلا ہے، جس کی معنی ثابت کرنے یا سچائی تک پہنچنا۔ انگریزی میں اس کا مترادف لفظ ریسرچ ہے، جو دو الفاظ کا مرکب ہے، یعنی دوبارہ، اور سرچ جس کے معنی تلاش۔ اس طرح لفظ ریسرچ کے لغوی معنی ہوئے دوبارہ تلاش کرنا، تجزیہ کرنا، حقائق تک پہنچنا۔ اصطلاح میں تحقیق یا ریسرچ سے مراد انتہائی سچائی حقائق کی تلاش کے نام ہے۔ یعنی جب کسی چیز کے بارے میں اصل شدہ حقائق کی دوبارہ چھان بٹک کی جائے یا ان کے مزید پرکھا جائے تو اسے تحقیق یا ریسرچ کا نام دیا جاتا ہے۔ تلاش جستجو کا مادہ انسان کی سرشست میں شامل ہے۔ اسے اپنے گرد و پیش کے آلات واقعات کی حقیقت تلاش کرنا اور کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنے کے لیے سچائی کا کھوج لگانا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ انسان روز اول سے یہ کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے ہے کی طرح سوالات کے حل تلاش کرنے میں مصروف ہے۔ یہی سوالات تحقیق کی بنیاد ہے۔ اپنے وسیع تر مفہوم میں تحقیق ایک ایسی شعوری سرگرمی اور منظم مرتب کوشش کا نام ہے جس کے تحت معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں، ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور پھر ان سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ تحقیق اور جستجو کے ایک واضح مسئلہ بمقصد سامنے ہونا ضروری ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ حاصل شدہ مواد، اعداد و شمار اور معلومات کا منظم تجزیہ، جانچ پڑتال، جس کے ذریعے حقائق تک پہنچا جا سکے۔ بلا شبہ تحقیق علم میں اضافے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ یہ ثابت خاص بات قابل ذکر ہے۔ تحقیق صرف نئے حقائق کی تلاش جستجو کا نام ہے۔ پہلے سے مواد، اعداد و شمار یا معلومات کو نئی ترتیب یا نئے انداز میں پیش کرنے کو تحقیق نہیں کہا جاتا۔ تحقیق کی تعریف مختلف ماہرین نے اپنے الفاظ میں اس کی تعریف کی ہیں، لیکن ان میں یہاں صرف ایک جو ماہر ہے یا ماہر ہے وین ڈیلن کے مطابق صرف اس کی تحقیق کے بارے میں تعریف کی ہے، اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا۔ وین ڈیلن کے نے تحقیق کی تعریف اس طرح کی کہ یہ اصول علم کے لیے سائنسی طریقہ کار کے استعمال کا نام ہے۔ گویا جب سائنسی طریقہ کار اپناتے ہوئے کسی مسئلے کا حل معلوم کیا جائے تو وہ تحقیق کہلاتا ہے۔ اب تحقیق کی تعریف کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی تحقیق کیا ہے اور اس کی تعریف جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف ماہرین نے تعلیمی تحقیق کی تعریف اپنے الفاظ میں بیان کی ہے۔ کرلنگر کے بقول تعلیمی مسائل کے حل کے لیے سائنسی تحقیق کے اطلاق کو تعلیمی تحقیق کہا جاتا ہے۔ رابرٹس کے مطابق تعلیمی تحقیق ایک ایسی سرگرمی کا نام ہے جو ماہرین تعلیم کو درپیش مسائل کے سائنسی تعلیم کی تشکیل چاہتی ہے۔ ٹریزرز کے مطابق تعلیمی تحقیق ایک ایسا عمل ہے جس کے تعلق ان معاملات کے بارے میں سائنسی علم کی تحقیق و دریافت ہے جس کا اساتذہ سے واسطہ پڑتا ہے۔ وین ڈیلن کے مطابق تعلیمی تحقیق اصول علم کے لیے سائنسی طریقہ کار کے استعمال کا نام ہے۔ جے فرانس رمل کے بقول تعلیمی تحقیق ایسی کوشش کا نام ہے جو علم کی تلاش کے پہلے تلاش کی ہے، پھر تصدیق اور بعد میں اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ تعلیمی تحقیق کی خصوصیات: تحقیقی مفروضے منطقی ہوتے ہیں۔ ہر مرحلے میں حاصل شدہ مواد مستعمل طریقے کی آزمائش کی جاتی ہے۔ بغور مشاہدہ درست تجزیے کے ذریعے مفروضے کی ثابت کرنے کے بجائے آزمانے پر زور دیا جاتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو تحقیق کے ذرائع مواد کو شماریاتی شکل میں ترتیب دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسے شماریاتی طریقوں کے مطابق بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تحقیق کا نہایت احتیاط کے ساتھ اندراج کرنے کے بعد اس کی اشاعت کی جاتی ہے۔ ہر اصطلاح کی نہایت احتیاط کے ساتھ وضاحت کی جاتی ہے۔ تمام طریقوں کو مفصل انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ ہر قسم کی مشکلات کا بھرپور ادراک کیا جاتا ہے۔ اکثر تعلیمی تجربات کے لیے زیادہ مہنگے آلات درکار نہیں ہوتے۔ ان تجربات کے لیے میز، کاغذ، پنسل، بچے، ریاضی کے آلات یا پھر ابتدائی شماریات کا علم، کتب خانے کی سہولت اور تحقیقی روایوں کی اشاعت کی سہولت چاہیے۔ ضروری نہیں کہ تعلیمی تحقیق کے لیے مخصوص علم کے عامل افراد درکار ہوں۔ کوئی بھی استاد جو عقل سلیم، ذہانت میں سعادت کا حامل ہو کسی بھی مسئلے کے بارے میں تحقیق عمل سرجام دے سکتا ہے۔ ابتدائی طور پر ان تحقیق کارکنوں کو قدر رہنمائی یا تربیت کی ضرورت محسوس ہوگی، لیکن ماہرین افراد کی رہنمائی ان کا کام آسان کر دیتی ہے۔
یہ حقیقت ہے کہ تحقیق کی بنیاد قابل مشاہدہ تجربہ عملی مشاہدت پر ہے۔ در اثنا بعض دلچسپ سوالات تحقیق کے عمل میں شامل نہیں ہوتے کیونکہ یہ مشاہدے میں نہیں آتے۔ تحقیق کسی بھی ایسے طریقہ کار علم کو نہیں مانتی جسے مشاہدے کے ذریعے ثابت نہ کیا جا سکے۔ تحقیق کے لیے مہارت کا درکار ہوتی ہے۔ محقق کو علم ہونا چاہیے کہ مطلوبہ مسئلے کے بارے میں کیا معلومات و مواد دستیاب ہیں اور دیگر محقق نے کس طرح یہ عمل انجام دیا۔ محقق کا متعلقہ مواد کا محتاط اور پھر بھرپور مطالعہ کیا جاتا ہے، اسے مناسب اصطلاح میں تصورات میں تبدیل کرنا، اسے حاصل کرنا اور مواد کو سمجھنے اور اس کی آگاہی حاصل کرنے کے لیے مہارتیں درکار ہوتی ہیں۔ تحقیق اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک تجرباتی مشاہداتی سرگرمی ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کے ہر عمل میں ترین نتائج ہوں۔ جب محقق مشکل سوالات کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تو انہیں بعض اوقات مایوس یا حوصلہ شکنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو استاد عقل سلیم، ذہانت و بصارت کا مالک ہو اور مستقبل میں جھانک کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کے ذریعے تعلیمی تحقیق کا عمل انجام دیا جا سکتا ہے۔ ظاہری طور پر ایسے افراد کو کچھ رہنمائی تربیت درکار ہوگی، لیکن ماہرین یہ کام بآسانی سے انجام دے سکتے ہیں۔ عام طور پر تعلیمی تحقیق کے لیے سستے کم لاگت سامان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ تعلیمی تحقیق پر مبنی بے شمار جائزوں کے لیے ہمیں اکثر صرف ان طلباء کے روزمرہ سامان کا کاغذ، پنسل اور چند آزمائشوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تعلیمی تحقیق کا انحصار معاشرتی تعاملات پر ہوتا ہے۔ تعلیمی تحقیق کی بنیاد علت اور معلوم ہے۔ تعلیمی تحقیق کی ضرورت و اہمیت گزشتہ چند دہائیوں کے دوران تعلیم کے شعبے میں دنیا بھر میں رونما ہونے والی ترقی، جمہوری اقتدار کے فروغ کے بعد تحقیق کی ضرورت ہنگامی صورت اختیار کر چکی ہے۔ چونکہ دنیا بھر میں تعلیم کے ذریعے ترقی پانے کے لیے ہر فرد کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے، اس لیے ہر ملک نے کم از کم وقت میں اپنے شہریوں کے لیے تعلیم کی ترقی کو اپنا مقصد ضرور قرار دیا۔ یہ وجہ ہے کہ بہت سے ایسے تعلیمی مسائل جن کا پہلے سے تصور نہیں کیا جا سکتا اب سامنے آ رہے ہیں، اور نیز مختلف شعبوں میں مسائل اب زیادہ پیچیدہ شکل اختیار کیے جا رہے ہیں۔ قدیم و جدید تعلیمی مسائل کے کامیاب حل عنصر حاضر متعین کیے گئے تعلیمی مقاصد تکمیل کے لیے ضروری لازمی اور نوعیت اختیار کی گئی۔ اس ضمن میں تحقیقی سرگرمیاں مناسب طور پر تربیت یافتہ تحقیقی کارکنوں کے ہاتھ میں انجام پاتی ہیں۔ تعلیم سے متعلقہ مسائل کا حل۔ انسائکلوپیڈیا آف ایجوکیشنل ریسرچ میں تعلیم کے متعلق مسائل کو نفس مضمون کے اعتبار سے 5 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تعلیم کے بنیادی مسائل سے متعلق مسائل، تعلیم کے پیشہ ورانہ پہلو سے متعلق مسائل، مدرسوں میں پڑھائے جانے والے مضمون سے متعلق مسائل، طلباء اور اساتذہ کے تعلیم و تربیت سے متعلق مسائل، نظم و ضبط، مالیات اور سہولت سے متعلق مسائل۔ ایک محقق ان تمام مسائل کو نہ صرف نئے نئے زاویوں سے اجاگر کرتا ہے بلکہ تحقیق کے بدور ان کا حل بھی دریافت کرتا ہے۔ تعلیمی اداروں اور تعلیمی منصوبہ بندی سے متعلق مسائل اور ان کا حل۔ تعلیمی اداروں کے مسائل بلا شبہ تعلیمی ترقی راہ میں بڑی رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ ان مسائل کو حل کیے بغیر تعلیم پروگرام کی کامیابی ناممکن ہے۔ تحقیق کے مدد سے ان مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے تاکہ طلباء اور اساتذہ انتظامیہ سے بخوبی آگاہ ہو جائیں۔ آگاہی کے عمل بے حد ضروری ہے جب تک متعلقہ افراد کے مسائل کی نوعیت سے خبر نہ ہو۔ ان کے لیے مناسب اقدامات کی بھی تجویز کیے جا سکتے ہیں۔ تعلیمی تحقیق اور تعلیمی منصوبہ بندی۔ بلا شبہ تعلیمی تحقیق ایک ایسی بنیادی کردار کی عمل ہے جس کے ذریعے تعلیمی منصوبہ بندی کے لیے رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ ایک مناسب تعلیمی منصوبہ بندی کا انحصار افراد، ان کی ثقافت کے سماجی ذرائع اور درجہ ذیل تعلیم تضاد موافقوں اور ان کی ضرورت پر گرفت ہے، جیسے معلومات کی کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے ایک منضبط علم پر ہے۔ یہ امر حقیقت پر مبنی ہے کہ اگر منصوبہ بندی کے ماہرین صارفین کو ضرورت کا درست طور پر اندازہ لگانے میں کامیاب نہ ہو پائیں تو تعلیمی منصوبہ بندی کے لحاظ سے کی گئی کوشش ناکام ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ صارفین کی ضرورت ان کی ضرورت کا حل اور کسی قسم کا نظام چلانے میں سب سے ایک معقول تعلیمی منصوبہ بندی کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس امر کو کوئی شک نہیں کہ کوئی منصوبہ بندی خاص طور پر تعلیمی منصوبہ بندی کے لیے ایسی حقیقت پسندانہ علوم کا ذخیرہ چاہیے جس کی بنیاد پر ان کے نفاذ میں پیش آنے والی مشکلات کا اندازہ نہایت ہی معقول انداز میں کیا جائے۔ نہایت ہی مضبوط طور پر جمع کی گئی معلومات مطلوبہ تعلیمی نظام کی منصوبہ بندی کے ذریعے حاصل ہونے والی نتائج کے تجزیے کی بنیاد کا کام دیتی ہے۔ اس قسم کے علم کے حصول کے لیے تعلیمی تحقیق کے گراں قدر اہمیت کی عمل ہے۔ یہ امر بھی نہایت ہی واضح غیر مبہم ہے کہ سماجی اور معاشی فلاح و بہبود کے ضمن میں تعلیمی تحقیق گہرا اثرات مرتب کرتی ہے۔ سماجی معاشی پسماندگی، پیچیدہ عناصر کو سمجھنے اور ان کی وجہ جاننے اور انہیں دور کرنے کے ضمن میں تعلیمی تحقیق کی مخصوص اور پائیدار بنیاد فراہم کرتی ہے۔ تعلیمی ماہرین مکمل تناظر کے اعتبار سے مسئلے کا بھرپور تجزیہ کرتے ہیں اور ہر دو طریقے سے ان مسائل کو حل تجویز کرتے ہیں۔ تدریسی اور طریقۂ تدریس میں بہتری۔ تعلیم کے میدان میں موضوع اور تدریسی طریقوں اور تکنیکوں کے استعمال کی ضمانت ہے۔ محقق اپنی ریسرچ کے نتائج کی روشنی میں تدریسی معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ نئے استاد کے لیے موضوع اور طریقہ تدریس کا انتخاب آسان ہوتا ہے اور مجموعی طور پر تحقیقی معاونت درس و تدریس کے عمل کو کامیاب بناتی ہے۔ تعلیمی اداروں کے نظم و ضبط میں مدد۔ تعلیمی اداروں کا بہتر نظم و ضبط تعلیمی میدان کو بتایا ہے، تحقیقی نتائج، ماضی کی پالیسیوں کی کامیابی ناکامیوں کے اثرات و وجوہات کو اجاگر کرنے، تعلیمی سہولتوں کی مالیاتی نگرانی، تعلقات عامہ، تمام مسائل کا حل،
تجویز کرنے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، نتائج کی روشنی میں مستقبل کے لیے موضوع کی تمیز اختیار کی جا سکتی ہے۔ تعلیم کا تیز رفتار فروغ اور جمہوری انداز تعلیم کے شعبے میں تعلیمی حکمت عملی اور مواجہ طریقوں میں بہتری لانے کے لیے تعلیمی تحقیق کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اس وقت تعلیم کے شعبے میں تحقیق کی ہنگامی طور پر ضرورت کی جاتی ہے۔ گزشتہ صدی کے دوران دنیا بھر میں تعلیم کا فروغ نہایت سرعت کے ساتھ ہوا اور اس کے انداز فکر بیان کیا جاتا ہے۔ فنی مہارتوں پر مبنی تبدیلیاں فنی مہارتوں میں تیزی کے ساتھ ساتھ برپا ہونے والی تبدیلیوں کے باعث تعلیمی وسائل میں اضافہ ہو گیا ہے۔ نیز ایک عام شخص تعلیم یافتہ شخص کو احساس ہو چکا ہے کہ اب مزید آزمائشوں اور غلطیوں کی متحمل نہیں ہو سکتے۔ مزید یہ کہ اب مختلف افرادی گروہوں یا افراد کے اتفاقیہ مشاہدے، روایات اور مشاہدات کی شکلوں میں حاصل کردہ تجربات عقل فہم کے ذریعے دنیا میں اب ترقی ممکن نہیں رہی۔ اس لیے مدرسین مؤثر طریقہ تدریس، تجزیاتی جائزے کے لیے مناسب تراکیب، زیادہ سے زیادہ مفید نصاب، بہتر مستند انتظامیہ، بہتر انسانی تعلقات و روابط کی تلاش کے لیے سرگرم ہو رہے ہیں۔ تعلیم کے نئے تقاضے اور تحقیق ممکن ہے کہ تعلیمی تحقیق کے ذریعے نئے نصاب، نئے تدریسی طریقوں اور نئے تدریسی سامان کی تشکیل پر مبنی تعلیمی تقاضوں کی تکمیل ہو چکی ہے جو دنیا بھر میں اس نظام کے ضروری ہیں۔ تعلیم کے لحاظ سے معنی اور انداز فکر بلا شبہ تعلیم ایک فروغ پذیر سرگرمی اور اس کو بنیادی کے لحاظ سے ایک اہم انداز اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تعلیم کے اس مناسب تناظر کا مزید جائزہ لیا جا سکے۔ علم کا فروغ اور تعلیمی تحقیق کی ضرورت دنیا اس وقت ناقابل یقین حد تک تعلیم کو فروغ حاصل کا جو ہے، چنانچہ تعلیم کا انحصار مختلف قسم کے علوم پر ہے۔ اس لیے مختلف علوم میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لینے، ان کا تجزیہ کرنے، فلسفے، مضمون اور حکمت عملیہ میں ضروری ہمگانی پیدا کرنے کے لیے تعلیمی تحقیق کی ضرورت پیدا ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ترقی پذیر سماجی سیاسی نظام کی روشنی میں تعلیمی طریقوں انتظامی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تعلیم اور پیداوار ایک دوسرے کے ساتھ مثبت انداز میں منسلک ہے۔ اس لیے افرادی قوت کی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیمی منصوبہ بندی درکار ہے جو ہمیں تحقیق کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ محدود وسائل اور نامحدود ضروریات یہ صرف تحقیق ہی ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنے محدود خواہشات کے حصول کے لیے اپنے محدود وسائل کس طرح بہتر انداز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ وقت اور مسائل کی بچت میں تحقیق کا کردار تعلیم کے شعبے میں ایک باقاعدہ منظم تحقیق کے ذریعے فیصلہ سازی کے ضمن میں وقت، رقم، توانائی کی بچت کے ساتھ ساتھ بہت سی ناکامی سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تعلیمی تحقیق کے باعث کم از کم کوشش درکار ہوتی ہے اور وقت دولت کم سے کم ضیاع ہوتا ہے، استعداد کار میں اضافہ ہوتا ہے، نیز اساتذہ کی عدمی نمایاں بہتری واقع ہوتی ہے۔ تعلیمی تحقیق کی بنیاد پر حاصل کردہ علم انتہائی معیاری ہوتا ہے۔ اس روایات، سنی سنائی باتوں اور ذاتی تجربہ کے ذریعے حاصل کردہ علم کی نسبت تحقیق کے ذریعے حاصل کردہ علم زیادہ مستند ہوتا ہے۔ پاکستان میں تعلیمی مسائل اور ان کے حل کے لیے تعلیمی تحقیق کا کردار پاکستان میں بلا شبہ تعلیم کے ضمن میں قابل ترجیح امر یہ ہے کہ 14 سال کی عمر میں تمام بچوں کے لیے مفت عالمی تعلیم مہیا کی جائے۔ جس قسم کی تحقیق اور کوشش جس کے ذریعے پاکستان میں بچیوں اور پسماندہ طبقات کے لیے تعلیم کی فراہمی ضروری بنائی گئی ہے، لازمی طور پر قومی ترقی میں اس کا ایک اہم کردار ہو۔ اس ضمن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مختلف وجود کی بنا پر اسکولوں سے پڑھائی چھوڑ کر جانے والے بچوں کی شرح بہت زیادہ اور مستقبل کے لیے میں اس شرح کم کرنے کے ممکنات نہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ اسکولوں کی اس کی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے وہ کہ بچوں کی پڑھائی چھوڑ کر دور کرنے سے اس میں جہاں تک ممکن ہو غیر رسمی تعلیم کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ مزید برآں ایسے ادارے اور حکمت عملیاں بھی اپنانی چاہیے جن کے ذریعے بچہ خود پڑھ سکے تاکہ بچہ اسکول میں پڑھائی کو بہتر کر سکے۔ ملک میں آبادی میں اضافے کی شرح میں غور کرتے ہوئے جس کا مستقبل قریب میں کمی کا امکان نہیں، کیا سمجھ لینا چاہیے کہ تعلیم صرف اسکولوں کے ذریعے مہیا کی جا سکتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر قدر زیادہ اسکول اساتذہ کی درکار ہوگی جنہیں کافی وسائل کی موجودگی میں ممکن نہیں۔ اس مشکل حل کے لیے متبادل طریقہ تدریس کیا جا سکتا ہے، ان کو نئی حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے ضمن میں تعلیمی تحقیق کا کردار ادا کرتی ہے۔ جس طرح ملک کی ترقی یا دولتمند طبقوں کے بچوں کے لیے تعلیم کی فراہمی ضروری ہے، اسی طرح معاشرے کے پسماندہ طبقوں کے لیے بچوں کے لیے بھی تعلیم کی فراہمی لازمی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ تعلیمی حالات میں کس طرح دونوں طبقوں کو یکساں طور پر فراہم کیا جا سکتا ہے اور سماجی تعلیم حکمت عملیاں بچپن کے تک پہنچائی جا سکتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر، اختتام پذیر ہوا، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔